آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ نے امت کے فتنوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ صحابہ مخاطب ہیں، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ کچھ جسے میں دیکھتا ہوں؟ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں، فتنے کہاں اتر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، جس طرح بارش گرنے کی جگہ نظر آتی ہے اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے بیچ فتنے اتر رہے ہیں۔ پھر فتنہ کبریٰ، قوس میں یہاں لکھا گیا، حضرت عثمان کا قتل پیش آیا اور اس کے بعد دسیوں فتنے رونما ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کہا فتنے اتر رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کے فتنہ جب آیا اور آپ کی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی، اور پھر تو فتنوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں خوارج کا ظہور، روافض کا ظہور، پھر اور بھی فتنے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان اختلافات، یہاں تک کہ جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ کربلا اور دوسری بہت ساری چیزیں۔ آج تک لوگ ان بنیادوں پر گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ ایک حدیث میں اس کے بعد کہا، ایک حدیث میں آپ نے مردوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ چیزیں خبر دی، فتنے آئیں گے، فتنوں میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا، کس طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے کا ذکر بھی فرمایا ہے، متعدد روایتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس امت کا اصل جھگڑا باہمی ہے، آپس کا اختلاف اور جھگڑا۔ دیکھیے پوری تاریخ میں مسلمانوں کو غیروں نے اتنا نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا خود مسلمانوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ خندق کے موقع پر آپ نے قیصر و کسریٰ کے خزانوں سے متعلق فرمایا کہ مسلمان اس پر قابض ہوں گے۔ خندق کے موقع پر جب خود مدینہ میں اپنی حفاظت کا بندوبست کرنے کے لیے پریشانی ہے، خندق کھودنا پڑ رہی ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی عظیم قوتیں، آج کے تعبیر میں یہ کہہ لیجئے کہ سپر پاور، دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقتیں ہیں، ابھی پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، مدینہ میں حفاظت کا مسئلہ درپیش ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ پر قابض ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے کہا۔ ایک حدیث میں امن و امان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی مکہ سے صنعاء تک، مکہ سے صنعاء تک، صنعاء سے مکہ تک، دونوں کہہ لیجئے، بے خطر سفر کرے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا اسے، درندوں کے سوا کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشین گوئی کی اور ایسے امن و امان کے حالات بھی پیش آئے۔ آپ کی ایسی احادیث و معجزات بھی ہیں، آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایسی احادیث اور معجزات بھی ہیں جن کا تعلق مستقبل میں کسی ایک فرد سے ہے، جیسے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی موت باغیوں کے ہاتھ، تقتلک الفئۃ الباغیہ، صحیح بخاری کی ہے کہ تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور جن کے ساتھ عمار ہوں گے وہ حق سے مقابل والوں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کے قتل کے اصل ذمہ دار حقیقت میں دیکھا جائے تو خارجی تھے، اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ اگر ہے بھی تو ان کو یہ کہا گیا کہ حضرت علی کا گروہ حق سے زیادہ قریب تھا، اور یہ نسبتاً کم تھے۔ اس بنیاد پر ہم فتویٰ نہیں دیتے، جیسا کہ کچھ روافظ اور رافضیوں کے فکر سے متاثرین یہ راستہ اختیار کر بیٹھتے ہیں ان روایتوں کی بنیاد پر۔ یہ بالکل صحیح بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ کو باغی فتنہ قتل کرے گا۔ ربضہ میں حضرت ابو ذر کی موت اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتائی کہ آپ کی اس طرح سے موت کا وقوع ہوگا، روایتوں میں موجود ہے۔ بہادر قزمان کی نفاق پر موت، قزمان ہے، بہادری سے قتل کیا جائے گا، بہادری کا وہ جوہر دکھائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہو پائے گا خالص۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ خبر کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کی وفات ہوگی۔ آپ نے کہا ان کے کان میں انتقال کے دن جو ہے کان میں کہا ایک مرتبہ رونے لگی، ایک مرتبہ ہنسنے لگی، اور بعد میں اس کی وجہ بتائی تو کہا کہ میری موت ہو جائے گی، تب روئی، اور جب یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں تم ہی ہو جو میرے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ اور 63 سال کی عمر میں حضرت معاذ اور عام مسلمانوں کو یہ خبر کہ آئندہ سال وہ آپ سے نہ مل سکیں گے، آپ نے پہلے ہی اپنے موت کی طرف اشارہ کیا، وفات کی طرف، کہ آئندہ سال میں تم سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر اس سلسلے میں کئی تلقینیں، کئی وصیتیں کی کہ میں مجھ کو نہ پانا تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس آنا، ایسا معاملہ ہوگا، اور آپ کی مسجد اور قبر سے ان کا گزر ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاریک رات کے مانند فتنے رونما ہوں گے، انسان صبح مومن رہے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس کے الٹ بھی کہا کہ شام کو مومن ہے، صبح کافر، اپنا دین دنیا کے بدلے بیچ دے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور ضمیر لوگ آسانی سے بیچ دیتے ہیں، مثلا کسی منصب و مقام یا کسی عورت کے حسن و جمال کی خاطر۔ یہ مثال دی، ایسے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں کہ دین، ایمان اور ضمیر لوگ بیچ
بیچیں گے. مستقبل سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کو ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے. یہ چند چیزوں کا ذکر کیا. اس کے علاوہ حضرت حسن کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں، حضرت عثمان اور حضرت عمر شہید ہوں گے ان کے بارے میں، ایسی بہت سی روایتوں میں آپ نے بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے، جن کو اگر بیان کیا جائے، تذکرہ کیا جائے تو موٹی موٹی کتابیں تیار ہوگی، اور اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں ان موضوعات پر. ہاں، قیامت کی نشانیاں، فتنوں کے رونما ہونے کی باتیں، یہ جتنی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں شامل ہیں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، بہت ساری وقوع ہونا جو ہے باقی